الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ كَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ الحدید کی آخری 4 آیتیں پڑھی ہیں. یہ جو 4 آیتیں ہیں یہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 29 تک. کل آیتیں بھی اس سورت کی 29 ہی ہیں. 25 آیتیں ہم اس سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی تقریباً 5-6 درس بنے ہیں ہمارے. پر گنتی تو مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح یہ نا ہم نے وہ 25 آیتیں پڑھی ہیں. اب ہم اس کی آخری 4 آیتیں پڑھ کے انشاءاللہ سورت کو مکمل کر لیں گے. آج یہ جو 4 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کے حوالے سے جو عنوان بنتا ہے، جو موضوع بنتا ہے آج کے ہمارے درس کا، وہ ہے ترک دنیا اور رہبانیت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوردار نفی اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور تاکید. اچھا جی، یہ جو آج موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس پر گفتگو سے پہلے ایک خلاصہ جو ہے نا پوری ذہن میں وہ بٹھا لیں جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، تاکہ یہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے نا یہ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. بہت چونکہ اہم موضوع ہے آج والا بھی. 25 آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آغاز کے اندر جو پہلی 6 آیتیں ہیں نا، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور
اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تعارف، معرفت، پہچان، تعارف ایک ہی بات. یہ تعارف جو ہے یہ حاصل کیا تھا، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف جو ہے وہ معرفت جو ہے یہ ہم نے جو ہے نا وہ اس کی اہمیت بھی سمجھی تھی، اس کے حوالے سے اور بھی کافی ساری باتیں تھیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو تعارف اللہ نے ان آیات میں کروایا ہے تو وہ ہم نے جو ہے وہ سمجھا تھا، یعنی اللہ کو پہچاننے کی ایک کوشش کی. اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہم نے ان 6 آیات کے اندر جو ہے وہ سمجھی، تو ان میں سے 3 چیزیں جو ہے نا وہ، باقی چیزیں اور بھی تھیں لیکن اب ان کو سب کو ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن خاص جن چیزوں کا ضروری ہے وہ کیا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. عام طور پہ یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. بعض اوقات خالق جو ہے وہ مالک نہیں رہتا، یعنی یہ جو برتن ہے اس کا خالق بنانے والا اب اس کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور جس طرح جو ہے وہ خالق ہے تو ہمیشہ وہی خالق رہے گا، اور اسی طریقے سے وہی مالک ہے اور ہمیشہ مالک رہے گا. 2 چیزیں. اور تیسری چیز اس حوالے سے جو ان دونوں میں سے بھی سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری تخلیق کے اوپر کنٹرول حاصل ہے. میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سب بات سمجھائی تھی کہ جس طرح ایک پتنگ جو ہے اس پر وہ پتنگ باز کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے نا، جس طرح ایک ڈرون اڑتا ہے تو اب اسی طرح، مطلب یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو ظاہر ہے پتنگ باز سے پتنگ گر بھی جاتا ہے، ڈرون والے کا ڈرون بھی کبھی ٹکرا جاتا ہے. یہ تو صرف سمجھانے کی حد تک بتا رہا ہوں نا کہ جب تک وہ صحیح چل رہا ہے تو وہ کنٹرول سے ہی چل رہا ہے نا. تو اسی طرح سورج کا کنٹرولر بھی اللہ ہے، اور ہر چیز کا کنٹرولر کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہر چیز جو ہے نا وہ خود اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کی کیفیت جو ہے، اللہ کی جو صلاحیتیں ہیں کنٹرول کرنے کی، حکومت کرنے کی. اچھا، یہ کنٹرولر حاکم ہوتا ہے، حکم چلا رہا ہے نا، پتنگ پر بھی اور ڈرون پر بھی تو سورج پر بھی. تو فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز جو ہے نا وہ خود بتاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق جو ہے نا، اس کا مالک اور اس کا کنٹرولر، اس کا جو اس کو حکم دیتا ہے، جس کے حکم کے تحت وہ چلتی ہے، یعنی جو اس کا حکمران ہے، جو اس کا جس کو وہ حاکم ہے، وہ کتنی خوبیوں کا جو ہے وہ مالک ہے، کتنی صلاحیتیں وہ رکھتا ہے، کتنا اس کا علم ہے، کتنی اس کے اندر جو ہے وہ خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں. اب ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم کرتی ہے، ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں کو بھی اللہ ہی بناتا ہے، لیکن انسانوں میں سے کچھ اللہ کو مالک مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، یعنی کچھ حاکم مانتے ہیں، حکمران مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. سورہ تغابن میں فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. کوئی ایمان لاتے ہیں، کوئی انکار کرتے ہیں،
ایمان کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کے بادشاہ ہونے کو، اس کے حاکم ہونے کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ اچھا، جو مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ذمہ داری سونپتا ہے، یہ جو نہیں مانتے یہ باغی ہیں، یہ فسادی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حاکم کا جو حکم مان رہا ہے وہ پورامن شہری ہے، تو جو حکم نہیں مانتا وہ باغی ہے۔ تو اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے جو ہے، اور اللہ کی حکمرانی جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ کون کھڑے ہو جاؤ؟ جو مانتے ہو کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، اللہ ہمارا حکمران ہے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑے ہو کر کیا کرو؟ اس زمین پر عادلانہ نظام قائم کرو، کیونکہ وہ عادلانہ نظام جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور اللہ کے حاکم ہونے کا مظہر ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حاکم جو ہے نا وہ ہے جو اسلام آباد میں وزیر اعظم یا صدر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں کوئی کرسی نہیں ہے جدھر آ کر اللہ بیٹھے گا تو آپ کہیں گے جی اللہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اس کا نظام قائم ہو گیا تو یہ مظہر ہے کہ اس کی حکمرانی قائم ہو گئی، اور یہ تم جو ہے وہ قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن کر اور عدل و انصاف کے علمبردار بن کر۔ یہ کافی تفصیل سے چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، سب میں اب صرف اشارے کر رہا ہوں۔ اس کے لیے کیسے کھڑے ہو جائیں؟ یہاں کھڑے ہو گئے نہیں، اس کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیتیں ترجیحی بنیادوں کے اوپر لگاؤ، یعنی اس کام کو ترجیح بنا کر اس کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیتیں لگاؤ، کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہونا۔ جو اس مقصد کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیتیں لگائے گا، اور جتنے اخلاص کے ساتھ اور جتنی اس نے بڑھ چڑھ کر لگائی ہیں، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جنت کے اندر جو ہے وہ جانا ہے، وہ پل صراط کا ایک تصور ہے، تو وہاں نور عطا ہوگا، روشنی عطا ہوگی، تاکہ وہاں سے بسہولت آدمی گزر کر جنت میں چلا جائے۔ لیکن وہ نور اسی تناسب سے ملے گا جتنی تم نے وقت، صلاحیتیں، جان، مال، جتنی ترجیح دے کر تم نے لگایا ہے۔ اگر اس میں کمی رہ گئی تو نور میں کمی آئے گی، نور میں کمی آ گئی تو ہو سکتا ہے پھر وہ اتنی کمی آ جائے کہ تم پار ہی نہ ہو سکو، اور اگر تم نے صحیح طریقے سے لگایا تو وہاں بلند درجے پا سکتے ہو۔ چونکہ یہ نوٹ کر لیں، چونکہ انسان کا ایک مزاج ہے، دنیا کے لیے وہ جان، مال، وقت، صلاحیتیں لگاتا ہے تو اسے دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے لیے لگاتا ہے تو وہ جان نکلتی ہے، وہ جان جاندی ہے۔ یہ نوٹ کر لو، ایک آدمی جو ہے نا وہ صبح سے شام تک دکان پر بیٹھتا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے، بلکہ پھر بھی گاہک آتے رہیں تو وہ بلکہ وہ اور ایک اسے فرحت حاصل ہوتی ہے، اور خوشی کا ایک اس کے اندر خوشی پھوٹتی ہے، اور کوئی نیکی کا کام جو ہے نا وہ درس تھوڑا سا لمبا ہو جائے، مولوی تھوڑی سی نماز لمبی کر دے تو ہمیں جتنا مرضی سمجھتا ہو کہ جی ثواب کا کام ہے، وہ جان جاندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسی طریقے سے
دنیا کے اندر میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دیا، 100-200 روپیہ تو آپ اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں نا تو ایزیلی وہ آپ کو دن میں آپ سے لے لیتے ہیں، غریب سے غریب آدمی کے بچے بھی لے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے راستے کے اوپر جو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر بھی کوئی 100 روپیہ دے دیں گے نا تو سارا مہینہ یاد ہی رہتا ہے پیسے دیے تھے۔ تو یہ مسئلہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے 25 نمبر آیت جو ہے نا اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ بوجھ، چونکہ یہ صورت جو ہے نا، ویسے قرآن تو ظاہر ہے پہلا مخاطب ہم ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں اس کے مخاطب، ظاہر ہے پہلے مخاطب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم ہیں۔ تو جو ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ واضح کر کے جو ہے وہ بتا دی ہیں کہ دیکھو تمہارے اکیلے کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، تم سمجھو کہ جی اللہ نے بہت بوجھ ڈال دیا ہے، جان مال وقت صلاحیت ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ہم لگائیں، جبکہ ہماری ضروریات جو ہے وہ دوسری بہت زیادہ ہیں، گھر بار بیوی بچے ہیں، دوسرے معاملات جو ہے وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں، بہت عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کام کی اہمیت سمجھو کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ عادلانہ نظام کے قیام کے لیے بھیجے۔ 25 نمبر آیت ذہن میں لائیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہی عدل و قسط کا نظام جو ہے اس کے قیام کے لیے سارے رسول جو ہے وہ ہم نے بھیجے۔ ظاہر ہے سارے رسول جو ہیں انہوں نے پہلے اپنا جان مال وقت صلاحیت ترجیحی بنیاد کے اوپر لگائی ہے نا، تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ رسول جو ہے وہ ان کو کتابیں میزان معجزے دیے تو وہ اس مقصد کے لیے دیے، انہوں نے بھی جان مال وقت صلاحیتیں جو ہے وہ لگائی ہیں۔ اور آگے فرمایا چلیں اس آیت میں کہ اس کام کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ۔ اس کام کے لیے اگر جنگ بھی لڑنی پڑے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے لوہا نازل ہی اصلاً اس کام میں مدد لینے کے لیے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی یا عدل و قسط کے نظام کے قیام کے لیے لوہے کی طاقت یا لوہے کے ہتھیاروں کے ذریعے سے مدد لینے کے لیے اس کام میں ہم نے لوہا اتارا ہے، اگرچہ اس کے دوسرے مفادات بھی ہیں، لوگ دوسرے مفادات لیں، لیکن ہم نے اس کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے نازل کیا ہے۔ اور اب فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور یہ رسول بھی آئے، رسولوں کو کتابیں میزان معجزے دیے، رسولوں نے عملی نمونہ بھی جو ہے وہ پیش کیا، پھر یہ لوہا نازل کیا اس مقصد کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو دوسرے لوگوں میں ایمان لا کر ایسا ایمان والا جو مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی، من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ کو دیکھے بغیر۔ اب تو رسول بھی غیب میں ہے نا، رسول ہمارے سامنے تو نہیں ہے، صحابہ کے سامنے تھے، یعنی غیب میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان مال صلاحیتیں وقت لگا کر جو ہے نا اس عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، اور گویا کہ یہ مدد کر رہا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، جبکہ یعنی اس کے ایمان کا کتنا کہتے ہیں درجہ ہے کہ اس نے غیب میں ہوتے ہوئے، وہ خود جیسے کہتے ہیں نا، وہ خود جن کا کام ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اس وقت عملی طور پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا فزیکلی،
تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے سورہ صف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے پکار لگائی تھی، آج محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پکار لگا رہے ہیں۔ یہ ہے جی اس کام کی اہمیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چوٹی کا کام یہاں بتایا گیا۔ اب آ جائیں جی، اب جو ہم مضمون پڑھنے لگے ہیں نا، ایک ہوتی ہے کہ چوٹی اور ایک ہوتی ہے، چوٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بلندی، اور اس کے مخالف کیا ہوتی ہے؟ پستی۔ جڑ جو ہے نا وہ پست کے ساتھ پستی میں ہوتی ہے، اور چوٹی جو ہے وہ بلندی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح نوٹ کر لیں جی، ایک ہے فکر و عمل کی پختگی اور بلندی، فکر و عمل کی پختگی اور بلندی۔ دوسرا کیا ہے؟ فکر و عمل کی کجی اور پستی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اصل بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ تم کجی اور پستی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ کجی اور پستی میں آدمی جو اب مبتلا ہوتا ہے نا، تو یہ سمجھ لیں کئی دفعہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ اپنی آپ کو سمجھتا ہے کہ میں پستی میں نہیں ہوں، میں کجی میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ کجی میں ہوتا ہے، وہ پستی میں ہوتا ہے، وہ داڑھی سمیت ہوتا ہے، وہ حج سمیت ہوتا ہے، وہ نمازوں کے سمیت ہوتا ہے، وہ روزوں کے سمیت ہوتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے، یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں ہماری جو زندگی ہے نا، اس میں ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں۔ میں سمجھانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ویسے کوئی تین بھی بتا سکتا ہے، کوئی چار بھی بتا سکتا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اس کو سمجھ لیں۔ یہ ذمہ داریاں دو ہمارے اوپر کس طرح ہیں؟ ایک ذمہ داری ہر فرد پر اس کی اپنی ہے، دوسری ذمہ داری اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے معاشرے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ذمہ داری میری ہے جو ہے وہ ایک فکر مجھے اپنی ہے اور ایک مجھے معاشرے کی ہے۔ اگر میں اپنی فکر میں اتنا مبتلا ہو جاؤں کہ معاشرے کی فکر کو بھول جاؤں، نظر انداز کر جاؤں یا اوور لک کر جاؤں، تو یہ کجی ہوگی، یہی پستی ہے جس کو میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں ایک جہاد ہے نفس کے ساتھ، نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے نا۔ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، جب پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تم اپنے نفس کو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں لانے کے لیے جہاد کرو۔ تو ایک جہاد تو یہ ہے۔ دوسرا جہاد طاغوت کے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ ہے، اللہ کے باغی کے ساتھ ہے۔ تو یہ دو جگہ ہو گئے نا۔ تو اگر میں سارا ٹائم جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہی جو ہے وہ جہاد کرتے کرتے جو ہے وہ گزار دوں، ساری زندگی اپنے آپ ساتھ ہی جو ہے وہ جہاد کرتے کرتے گزار دوں، پھر وہ مجھے اس کا جو ہے وہ احساس ہی نہ ہو، یا اس کا جو ہے نا وہ وقت نہ ملے، پھر تو توازن تو نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بھی بتا دوں۔ دیکھیں یہ ذمہ داریاں ہمیشہ سے برابر نہیں تھی۔ آپ سمجھیں کہ جی جتنی ذمہ داری معاشرے کے حوالے سے آج ہماری ہے، اتنی ہی ہمیشہ ذمہ داری تھی، اور جتنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے نفس کے حوالے سے آج ہماری ہے، اتنی ہی ہمیشہ سے تھی، نہیں تھی۔ دیکھیں کب شروع ہوا ہے دنیا کے اندر انسانیت کا سلسلہ؟ آدم علیہ السلام سے۔ آپ ذرا نوٹ کریں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں
ایک طرف جہاد میں نفس ہے اور دوسری طرف طاغوت کے ساتھ جب وہ جہاد ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس زمانے میں طاغوت کون تھا؟ کوئی فرعون تھا، کوئی نمرود تھا، کوئی منظم آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جنگ لڑنی تھی؟ نہیں لڑنی تھی۔ لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرف ان کو فوکس کیا وہ تھا جہاد بن نفس۔ یہ بات سمجھ لی، جہاد بن نفس۔ تو ان کو 100 نمازیں بھی اللہ دے سکتا تھا، یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ دی ہوئی ہوں۔ اس وقت تو ظاہر ہے ابھی کھیتی باڑی بھی نہیں ہوگی، اور تو کوئی شاید ابھی کھا لی تھے، لمحے پہ گئے مسیطے اعتکاف کر کے بہ گئے۔ جتنا مرضی جو ہے وہ اللہ اللہ کریں نا، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنا مرضی ذکر و اذکار کریں صبح سے شام تک، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ معاشرے ابھی تو آدم علیہ السلام کو تو ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں نا، کو ہمسائے کی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ تو معاشرہ تو ہے نہیں، معاشرہ تو آہستہ آہستہ وجود میں ہے۔ اچھا، اب بچے پیدا ہوئے ہوں گے، اچھا پھر قبیلہ بن گیا، تو قبیلے کا مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑی سی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ ادھر بھی بنی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس گوشے میں بھی بنی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ذمہ داریاں شفٹ ہوتی رہیں، اس طرف بھی ذمہ داریاں بنتی رہیں معاشرے کے حوالے سے، اور اس طرف آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی آتی گئی اور اس طرف بڑھوتری ہوتی گئی، سمجھ گئے نا۔ اس طرف جو پہلے تھا ہی وہی سائڈ ہی تھی، اب اس سائڈ میں کمی اور اس سائڈ کے اندر جب وہ اضافہ ہوتا گیا۔ اچھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو معاشرہ ایک بڑی گمبھیر چیز بن گیا، بڑی پیچیدہ چیز بن گیا۔ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، کیسر و کسرا کی حکومتیں، یہ زمانے جو ہے وہ شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ یہ ایک بھرپور جو ہے نا وہ ایک شعبہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ اچھا، یہ جو ایک عمل تھا نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا وہ، جسے ہم جہاد بن نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے ہاں جہاد بن نفس کی اصطلاح ہے، میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ اسی کو کہتے تھے رہبانیت۔ سابقہ امت میں اسی کو جو ہے نا، پہلے شاید کوئی اور نام بھی ہوں گے، ظاہر ہے ہر ایک جس کی بولی ہے اس کی بولی میں کوئی اس کا نام بھی ہوگا۔ تو رہبانیت کیا تھی؟ رہبانیت ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے فکر مند رہنا۔ تو ظاہر ہے اللہ کے قرب کے لیے پھر جو ہے نا وہ جتنا وقت آپ اس ماحول میں گزاریں گے نا، اللہ کے ماحول میں، مسجد میں گزاریں گے، آپ ایک منٹ سمجھ لیں ابھی، یا کسی خانقاہ میں گزاریں گے، یا بس، اچھا اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی اس کیفیت کے اندر جو ہے نا وہ مداخلت کرتا ہے معاشرہ۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور 1:30 بجے نماز ہے، ٹھیک ہے نا، تو 1:30 بجے بچے کو سکول سے چھٹی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ تہاڈی نماز رہ جائے گی بچے دی وجہ تو کئی دفعہ تسی زور آپ نے اپنے ساتھ زبردستی کر کے کہا چھڈ بچہ 10 منٹ 15 منٹ تو پہ کھڑا ہو لے گا، میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہ نماز کے بھی جو فرض آپ نے 4 پڑھے ہیں نا، بچہ ہی ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کس چیز نے آپ کو کاٹا؟ اللہ سے، یا ظاہر ہے جب آپ کا دھیان ادھر رہا تو اللہ سے کٹے، کس چیز نے کاٹا؟ معاشرے نے، وہ معاشرے کا ہے، کبھی گھر میں سبزی نہیں پہنچی، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ معاشرہ جو ہے نا، یہ بندے کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کاٹتا ہے۔
یعنی آپ کو اس طرح فوکس نہیں کرنے دیتا جس طرح آپ اس کو وہاں جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. لہذا قدرتی طور پر آدمی جو ہے نا وہ حد سے تجاوز کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بچے ہونے نہیں چاہیے، بیوی ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کے ہونے سے جو ہے نا وہ میرے اللہ والا بننے میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس وجہ سے یہ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ پھر اس کی جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ خرابی والی شکل بن گئی ہے کہ جی پھر شادی بھی نہ کرو، معاشرے سے لا تعلق ہو جاؤ، پھر جنگل کے اندر جو ہے وہ نکل جاؤ. ٹھیک ہے، پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جاؤ، بالکل ہی جو ہے وہ کٹ کر جو ہے وہ جو ہے نا وہ رہ جاؤ. تو بہرحال ایک حد تک یہ رہبانیت یا جہاد میں نفس جو ہے نا، یہ اس کی زیادہ اہمیت تھی پہلی قوموں میں. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دوسرا شعبہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہے. یہ جو ہم جنگوں کا ذکر کرتے ہیں نا، تو آپ نے کبھی غور کیا قرآن کریم میں جنگ کا ذکر اگر پہلے ملتا ہے نا تو وہ ملتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اچھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ دیکھیں، آپ کو حیران گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے جنگ نہیں لڑی. ٹھیک ہے نا، بلکہ وہاں سے نکل گئے. اچھا، البتہ وہ صحرائے سینا میں آنے کے بعد جو ہے نا وہ اب انہوں نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ کہا کہ اب تم نے جنگ لڑنی ہے، وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جنگ کا ذکر نہیں ملتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ابھی صورتحال نہیں بنی تھی. اچھا، آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ طالوت جو ہے وہ یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے جو جنگ ہوئی تھی، مطلب وہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی ہے. اور اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشرہ جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا کہ معاشرہ جو ہے وہ اب یوں سمجھ لیں کہ کیسر و کسرا کی سلطنتیں بنی ہوئی کھڑی ہیں. مطلب اتنا بڑے بڑے جو ہے وہ باغی، اللہ کے باغی جو ہے وہ نظام بنا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں کتنا ذکر ہے جنگوں کا، جہاد کا، قتال کا. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ جو ہے نا توبہ، سورہ انفال، سورہ محمد، سورہ صف، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بڑی ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ذکر ہے. دیکھیں نا کتنا ذکر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یاد دیکھیں کہ وہ ساری جنگوں کے اندر جو ہے وہ گزری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو وہ جو مطلب ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد بن نفس کا کہا ہے نا، تو اس کی کوئی حدود آپ نے بتا دی ہیں. ان حدود کے ساتھ ہی جہاد بن نفس ہے، ان سے آگے نکل کر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو اضافی چیزیں تھیں نا، جو پہلی امتوں کے اندر جو ہے وہ ابھی تک ان کی اجازت تھی، وہ جو جائز چیزیں تھیں اب ان سے بھی روک دیا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. پھر فرمایا لکل امت الرہبانیہ، ہر امت میں
رہبانیت تھی، لیکن پھر سمجھ لیں ہر امت میں بھی ایک جیسی نہیں تھی. وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو سب سے زیادہ ہی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہاں معاشرہ تھا نہیں. پھر ایسے آہستہ آہستہ معاشرہ وجود میں آیا تو رہبانیت بھی جو ہے وہ اس کی بھی شکل بدلتی رہی یا اس کے احکام بدلتے رہے. اور جب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، زمانہ آیا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. لیکن پھر فرمایا رہبانیت حاذہ الامہ، اس امت کی رہبانیت ہے الجہاد فی سبیل اللہ. اس امت کی رہبانیت ہے جہاد فی سبیل اللہ. کیوں آپ نے یہ فرمایا؟ اس لیے کہ وہ بندے کا ایک مزاج بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ یار ادھر، یعنی رہبانیت کس لیے ہے؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے. تو آدمی جو ہے نا وہ پھر بھاگ کر اس طرف ہی جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اللہ کا قرب تمہیں اس سے ملے. جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ بھی رہبانیت ہے. اس سے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے جو تمہیں جو ہے وہ رہبانیت سے حاصل ہونے ہیں. لہٰذا اس کو ترک کر دو، وہ اب نہیں ہے. کہیں وہ ان سے سبق لے کر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ شروع نہ ہو جائیں. اچھا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بعض اوقات اکا دکا اس طرح کے واقعات ہوئے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جاتی ہے. ایک وہ واقعہ میں نے اکثر سنایا کہ وہ 3 آدمیوں کا جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ہمیشہ روزہ رکھنا ہے. دوسرے نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ساری رات عبادت کرنی ہے، سونا نہیں ہے. تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی. کیوں شادی نہیں کرنی؟ وہ شادی کی وجہ سے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ اس کا اس طرح تعلق نہیں بنتا. میں نے مثال آپ کو دے دی کہ بچہ تجھ نماز پڑھنے گیا سی فرض تو وہ بھی بچہ ہی بچہ کرتے رہ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر بچہ ہی نہ ہو، بچے کی ماں ہی نہ ہو، تو جو ہے وہ ماں باپ نہ ہوں، کوئی بھائی نہ ہو، کوئی نہ ہو، تو کتنا بندہ جو ہے وہ اگر اس کا دل کرتا ہے تو کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بنا سکتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا شادی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار، تمہارا یہ تمہارا سوچ درست نہیں ہے. رات کو عبادت کرو بھی اور آرام بھی کرو. آپ نے اپنی مثال دی، میں رات کو عبادت کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں دن کو روزہ رکھتا بھی ہوں اور رخصت بھی. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے اور نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے. باقی فرض تو سب نے برابر ہی پڑھنی ہوتی ہے. تو میں دن کو روزہ نفلی یعنی نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا. اور تم کہتے ہو کہ بیوی جو ہے وہ رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونے میں. تو میری تو ایک وقت میں کئی بیویاں نہیں ہیں. ایسا مطلب جتنا کہتے ہیں پھر میرا تو تعلق بن ہی نہیں سکتا. اس حدیث میں فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی. وہ جو عام طور پر نکاح پہ حدیث پڑھتے ہیں نا، فرمایا جس کو میری سنت پسند نہیں ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. جو کوئی تم سے ساری رات مسلح پر رہے گا، روزہ رکھے گا، تو اور اس اللہ کی یہ شادی نہیں کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے نہیں کرنی ہے نا. کہا نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے. اچھا واقعہ یہ پھر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں، کوئی سیریس مسئلہ ہے نا، تو وہاں جا کر آپ نے خطاب کیا صحابہ کو اور ان سے کہا میں یہ کیا سن رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں ساری رات جو ہے وہ مسلح پر رہوں گا، کوئی کہتا ہے میں روز روزہ رکھوں گا، کوئی کہتا ہے کہ جی میں شادی نہیں کروں گا. تو آپ نے کہا کہ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے قرب کا حاصل کا ذریعہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اسی طرح ایک واقعہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت
یعنی سمجھ لو کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صحابی تھے، ان کا واقعہ ہے۔ وہ ساری رات مسئلے پر رہتے تھے، یعنی ایک تو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کیا نہیں، اپنے طور پر ہی بھائی، کیونکہ بندہ تو محسوس کرتا ہے نا کہ یہ ساری رات مسئلے پہ رہتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم تو فرض روزے مسیح رکھتے ہیں نا، فرض نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو یہ تو نفلی بات ہو رہی ہے نا، جدوں ویلے نماز پڑھو، جدوں ویلے نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا کوئی عبادت کرو۔ اب یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے ہی لا تعلق ہو گئے۔ ان کی بیوی ایک دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنے لگی، عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرا یہ شوہر جو ہے یہ ساری رات مصلی پر رہتا ہے، نماز کی حالت میں رہتا ہے، دن بھر روزے کی حالت میں رہتا ہے، اور جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے آیا ہوا ہو تو ایدی نماز ہوں ہے۔ اب نماز میں سلام پھیرے گا، کوئی مہمان آیا ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، تو پھر اس کو بتاؤں گی نا تو کھڑا ہو کے تو پہ ٹر جانا، پھر یہ سلام ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کہا، اے عبداللہ میں نے کیا سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح سنا ہے یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، ساری رات مسئلے پہ نہ گزارا کرو، ہر روز روزہ نہ رکھا کرو، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اس نو بھی کوئی آرام دیا کر، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے ہمسائے کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، یعنی تمہارے اچھا عمل میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارے اس طرز سے وہ سائڈ خالی ہوتی ہے، اور اسی طرح سمجھ لیں کہ پھر ظاہر بات ہے کہ پھر جب خانقاہوں کے اندر اس طرح کے جو وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تصورات لوگوں کے اندر پھیل جائیں گے، تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کس نے کرنا ہے؟ پھر جہاد فی سبیل اللہ کس نے کرنا ہے؟ پھر طاغوت کو چیلنج کس نے کرنا ہے؟ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ، اور یہ بھی کسی ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی ہو یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو، زیادہ پرانا تو ہو نہیں سکتا۔ اس میں فرمایا، اوحی اللہ عز و جل الی جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، انقل مدینہ تک قضا و قضا باہلھا، فلاں فلاں بستی جو ہے اس کے رہنے والوں کے سمیت جو ہے وہ الٹ دو۔ وہ کیا کہنے لگے جبرائیل، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یأسک طرفۃ عین، اے رب، یعنی انہیں یہ حیرت ہوئی کہ وہ ایک بندہ تو چلو باقی بستی قصور کرنے والے ہوئے گی، یہ کی قصور، اس بستی میں تیرا ایک وہ بندہ بھی رہتا ہے کہ جو اتنا عبادت گزار ہے، لم یأسک طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکتے ہوئے تیری نافرمانی نہیں کی، اندازہ کریں۔ فرمایا، اقلبھا علیہ و علیہم، پہلے اسی پر اس کو پلٹو، بعد میں باقیوں کے اوپر پلٹنا۔ وہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ بہت متقی ہے، پہلے اس پر پلٹو، پھر دوسروں پر پلٹنا۔ ان وجہہ لم یتمار فی ساعۃ وقت، یہ اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے فلاں نافرمانی کی ہے، فرمایا وہ اس نے باہر نہیں دیکھا، باہر طاغوت غالب تھا۔ قرآن کریم کے اندر نہیں فرمایا وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے بھی طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ کے باغی طاغوت فرعون ظلم ہو رہا تھا باہر،
اور یہ نوٹ کر لیں کہ اس میں ہماری ذمہ داری ایسی نہیں ہے کہ میں کہوں جی مجھے کوئی پرابلم نہیں. مثال کے طور پر میرے گھر میں کھانے کے لیے روٹی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بندہ بھوکا ہمسائے میں ہے, محلے میں ہے, باہر ہے, تو کیا میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ذمہ داری معاشرے سے متعلق ہے, باوجود اس کے کہ مجھے پرابلم نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے, البتہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, میں امن کی زندگی گزار رہا ہوں, تو کیا وہ معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے میری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح مجھے اس نظام سے کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے جو غیر اللہ کا ہے, وہ جو طاغوت کا نظام ہے, لیکن اس نظام کو ختم کر کے عادلانہ نظام قائم کرنا میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ لیں جی کہ غلطی جب ہوتی ہے نا تو غلطی تو معمولی سی ہوتی ہے, لیکن نتیجہ بہت بڑا نکلتا ہے. یہ بات ذرا پورے توجہ کے ساتھ جاگ کر سن لیں, کیونکہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئی نا تو گھر جا کے تسی سوچنا بھی انہیں پتہ نہیں کیڑی گل کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. وہ سینسٹیو بھی ہے اس وجہ سے بھی. دیکھیں, ہم سب مسلمان بالعموم پاکستان, بنگلہ دیش, ہندوستان کے جو ہے نا, شیعہ ہو سنی ہو, اور جب سنی کہتا ہوں تو اسے میں اہل حدیث بھی تو سارے آ گئے, دو سنی شیعہ, ایک شخصیت جو ہے نا اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں. اس کا نام ہی اچھا نہیں لگتا ہمیں, نہ بچے کا کوئی نام ہی رکھدا وا, اور وہ نام ہے یزید. ایسا ہی ہے, اس کو ناپسند کرتے ہیں. اچھا, اگر ہم غور کریں, میں ان سے پوچھوں, ان سے پوچھوں, ان سے پوچھوں, ان سے پوچھوں, باقی پاکستان سے پوچھوں کہ بھئی تیری یزید نہ کی دشمنی ہے, تیرا انہیں کی بگاڑیا, آخر یہ بغض کیوں ہے؟ تو وہ جو کہے گا, یا آپ اپنے اندر سوچیں تو آپ بھی یہی کہیں گے, یزید نے ظالم تھا, اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا, ظلم کیا. دوسری بات میں کہوں اور, وہ کہے گا یزید جو ہے اس نے کربلا میں 70 بے گناہ شہید کیے, بلکہ 71, کیونکہ ٹوٹل 72 تھے نا, 72 میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے. اچھا بھائی, اور کہے گا کہ اس نے مدینے پہ حملہ کروایا, اور مدینے کے اوپر جو ہے نا وہ وہاں قتل و غارت, زنا, بہت کچھ ہوا. چلیں, واقعہ ہر راہ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ تمہوں کئی گلاں جھوٹ بھی بولے گا, وہ ہے بھی نہیں, وہ ایویں بنائے گا جی وہ شراب پیندا سی, وہ زنا کردا سی, وہ ادا کردا سی, وہ ادا کردا سی, وہ نچدا سی, وہ رنڈیاں نچاندہ, وہ تو پھر جنیاں مرضی کو کہہ لے, ٹھیک ہے نا. لیکن بڑی بڑی یہ تین باتیں ہیں. یعنی ہم سب کے بغض کا سبب میں نے آپ کو بتایا, اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اس نے 71 آدمی شہید کیے, اس نے مدینے پر حملہ کیا. اس وجہ سے ہم اتنی نفرت کرتے ہیں کہ بچے کا نام نہیں رکھتے, اور جو ہے نا وہ جو کوئی ہمیں بہت برا نظر آئے تو اسی کہنے وہ تو یزید ہے. یعنی یہ وہ غصے کی انتہا کہ ہم کہتے ہیں یزید ہے. اچھا جی, آپ ذرا ایک نوٹ کریں بات, ہم بھی یزید سے ناخوش ہیں, ہمارے دل میں بھی بغض ہے, تو یزید سے ناخوش حسین بھی تھے نا, وہ بھی خوش نہیں تھے.
لیکن حسین کس وجہ سے ناخوش تھے اور ہم کس وجہ سے ناخوش ہیں، یہ ذرا سمجھ لیں. یہ اگر سمجھ آ گیا تو بات سمجھ آ جائے گی، نہیں آئی سمجھ تو پھر رہ جائے گی. دیکھیں ہم کیا حسین اس وجہ، حسین تو زندہ تھے، پھر وہ قتل والی بات تو نہیں ہو سکتی. 70 بندے بھی زندہ تھے. جب حسین یزید کو ناپسند کر رہے ہیں، اس سے بغض رکھ رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی بیعت نہیں کر رہے، اسے خلیفہ نہیں مان رہے، اس وقت حسین شہید ہو گئے. وہ 70 بندے شہید ہو گئے. وہ واقعہ ہررا ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا. تو پھر آپ کا بغض کا جواز اور حسین کا جواز تو علیحدہ علیحدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں اس وقت، وہ تو زندہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسین، اب یہ ٹھیک ہے کوئی آپ کو کہے گا یہ ہے نہیں ہے، وہ علیحدہ بات. حسین کہتے تھے کہ یزید بطور حکمران ناجائز ہے، میں اس کی حکمرانی کو نہیں مانتا، میں اس کی بیعت نہیں کرتا. یہی بات ہے. یہ دو وجوہات علیحدہ ہو گئی نا. ہماری وجہ علیحدہ تھی، ان کی وجہ کیا ہے؟ علیحدہ ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ میں نے بتایا کہ فرق تھوڑا جا پیندا ہے تے گل کچھ دی کچھ بن جاندی ہے. میں نے اس طرح نشانہ لیا ہوا ہے، آگے شکار ہے، تیر ہے یا بندوق ہے، میں نے نشانہ لیا. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے ہولی دینے میرے کان کو ٹھا کی تھی یا میرے کان تے چونڈی وڈی، وہ انج ہو گئی. یہ نتیجہ کی نکلا؟ شکار اڈ گیا، گولی ادھر نو ہو گئی. یہ کہتے گولی گمراہ ہو گئی. راہ سی سیدھا شکار نو جا کے لگ دی، گولی گم راہ ہو گئی، اصل راہ تو گم ہو گئی، شکار بچ گیا. ایک ہم سمجھتے ہیں کہ جی گمراہی اس کا نام ہے کہ پہلے منہ مشرق نو سی ہوں ہو جائے مغرب نو. اے منہ ماں تو کوئی نہیں ہوا، ادھر ہی رہا وا منہ، لیکن گولی گمراہ ہو گئی. اسی طرح سمجھ لیں کہ اس بات کو صحیح نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ یزید بھی بچ گیا تے اج دا یزید بھی بچ گیا. سمجھ گئے؟ یعنی وہ تو بچ گیا حسین نو شہید کر کے، یا 70-72 بندے جڑا شہید کر کے انہیں حکومت کی تھی جنی دیر انہیں زندہ رہنا سی. تے ہن جڑے حسین دے نام لیوا وہی نظر آیا، یہ یزید نظر نہیں آیا. اور وہ نتیجہ کی نکلا؟ یہ یزید بھی حکومت کر رہا. ٹھیک ہے نا. تے جیڑا حسین نو محبت کرنے والا یا انہوں نے چاہنے والا، وہ سارے ادھر گالاں گولاں کٹ کے مندا چنگا بول کے جیڑا وہ اپنی جگہ مطمئن ہو جاتا. یہ ہے جی اصل بات. یعنی وہ شکار نکل گیا، وہ بھی نکل گیا، اور یہ بھی جو ہے وہ نکل گیا. میں اس کو سادہ اور بھی سادہ کر دوں، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ پھر کچھ لوگوں کو چنگا نہیں لگے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ پتہ کیوں نہیں لگتا. پتہ اس لیے نہیں لگتا کہ آپ دیکھیں دو پٹڑیاں ہیں نا ریلوے لائن کی، وہ ریلوے لائن کی 2 پٹڑیاں برابر چلتی ہیں. تو وہ خیبر سے لے کر کراچی تک آپس میں ملتی نہیں ہیں. ایک فاصلے کے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. تو اب آپ یوں سمجھ لیں، اگر ایک پٹڑی جو ہے وہ آدھا انچ جو ہے نا وہ دور ہو جائے اور اس کے بعد وہ سٹریٹ چلی جائے، مثال کے طور پر چلے یہاں سمجھ لیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جی ایک روڈ ہے، بالکل لاہور جا رہی ہے یہ روڈ، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں پیدل لاہور جانے کے لیے. ٹھیک ہے.
اب میں نے اس میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر یا ساروں کو پکڑ کر ایویں آدھا انچ ہٹاتا، ان کا نظریہ بدل دیا، ان کی سوچ بدل دی، اس کا دھیان بدل دیا، اور یہ آدھا انچ اس طرف جو ہوگا کیونکہ یہاں بھی ایک سڑک نکل رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس پر چلے گئے، یہاں ان کو نہیں پتہ چلا کیونکہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اور یہاں آپ نوٹ کریں یہاں بھی فاصلہ تھوڑا ہے، یہاں بھی تھوڑا ہے، اور یہاں سب سے زیادہ فاصلہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اور جتنا اب یہ آگے جائے گا یہ درمیانی فاصلہ، اور اینڈ پہ جا کر یہ تو لاہور نکلے گا، یہ کہاں نکلے گا؟ یہ ملتان نکلے گا، سمجھ گئے؟ اچھا یہاں کیا ہوگا؟ یہاں ہر آدمی کا اتنا کیلیبر نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر ہی ادھر لے جانا چاہتے ہیں، یا جس کو ہمارے آج طور پر کہتے ہیں کہ ایجنسیاں نے انہوں گمراہ کر دیتا، اے جماعتاں نو، دینی جماعتاں نو وہ اس طرح گمراہ کر نویں ٹریک تے چاڑھ دیں گا، دن ہو جائے دن پتہ ہوں بھی یہ جا کے لاہور ملتان ہی نکلے گا، یہ ہوں لاہور نہیں نکلتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے ساتھ یہاں ان کو سمجھ نہیں آتی، اور جب وہ اتنی دور پہنچتے ہیں تو فاصلہ ہی بڑا ہو گیا ہوں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ پرانے بندے اتوں تک پہنچدے مر گئے ہوں، ہوں جنیاں جماعتاں، تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جنہوں نے انہوں پاکستان بن تو پہلے بندا دیکھا ہوں تو وہ سارے مر گئے، اور نویں تو چڑھے ہی بعد سڑک تے، وہ جو نویں چڑھے آ انہوں تو ونگ نظر ہی نہیں آنا، یہ تو ان کو ہی آ سکتا تھا جو وہاں اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے نا کہ یار ہے فرق پی گیا ہے، پیا تو تھوڑا جائیے لیکن پی گیا، اور جڑے دور بین سی انہوں نے کہا یہ گاں جا کے بڑا پینا ہے، گاں جا کے پینا جڑا نا یہ بڑا فاصلہ جڑا نا ہو جانا، یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ بس آپ صرف اپنے نفس کی طرف فوکس ہو جائیں گے تو پھر وہ دوسرا فیلڈ طاغوت والا کھلا ملے گا، یہ ہے اس کی اہمیت، جو کہا گیا نا رہبانیت کی نفی کی گئی ہے، اس کا سبب یہ ہے۔ اچھا یہ تو وہ رہبانیت کی بات ہو رہی ہے میں نے کیا ہے جس کو آپ جائز بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن رہبانیت سے آگے ناجائز بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ ناجائز کیا ہے؟ وہ ناجائز یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، میں نے شادی نہیں کی، کیوں نہیں شادی کی؟ میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں زیادہ اللہ والا بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کے لیے زیادہ وقت نکالنا چاہتا ہوں، چلو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، لیکن چلے مان لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے پاس پوری تعلیمات تو ہے نہیں، ان میں اجازت دے دی گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی نہیں کی، اس کی ایک وجہ ہے، وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت وہ فرشتوں نے آ کر جو وہ خوشخبری دی نا، تو انہوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، سورہ آل عمران میں ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ حصورا کا مطلب کیا ہے کہ وہ تسی ترجمہ پڑھو گے تو ترجمہ پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی، یعنی لوگ عورتوں وال دھیان نہیں رکھنے والا ہوئے گا، اس جس بندے نا عورتوں دھیان ہی نہیں تو انہیں بیوی کی پھر کی کرنی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے آپ ہی دس دیتا کہ میں وہ توجہ جڑی ہے نا نہیں رکھی سی، انہوں نے شادی نہیں کی، ہوں وہ مگر والوں نے سمجھا بھائی ادا اللہ دا بندہ جڑا نا وہ اللہ دے بندیاں نے کی لینا زنانیاں کو۔ اچھا پھر کیتی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی تو ہجے عمر ہی تھوڑی سی، تھوڑی تو مراد تو خیر یہ نہیں کہ بالکل جنوں کہندے نیانا ہی سیگا، لیکن
مطلب شادی کرنی سی انہوں نے، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے آسمان تے اٹھا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو دوبارہ آن گے شادی بھی کرن گے، ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال انہوں دے ہوندیاں تو نہیں کیتی نا جنی دیر ہے. ہوں انہوں دے امتیاں نے یہ ایک گل کڈ لئی کہ جیڑا نا بیوی تے دنیا داراں دا کم ہے. اچھا بیوی تے لئی چھڈ، لیکن پھر کی ہویا؟ پھر یہ ہویا کہ 999 دے وچوں ایک تے قائم رہندا تے 999 وہ پھر لک چھپ کے کتے نہ کتے شکست کھاندے آ. اور بھی بڑیاں گلاں سی لیکن جڑے میں اتنے ہوں نہیں کرنا چاہتا، اتنا ٹائم نہیں، ورنہ کر تو میں دینا، وہ بھی ٹائم نہیں ہے گا. یہ سمجھو یعنی یہ پھر گمراہی. بھائی تو آپ دی حلال دا نکاح نہیں کیتا، جا کے زنا کرن لگ پیا. وہ جداں ساڈے بعض اوقات کہندا نا جی وہ غیر فطری جس ویلے کام کرو گے نا شریعت دے خلاف، وہ پھر تمہیں مدرسے بھی نظر آ جائے گا. مدرسے والے کا یا مسجد والے مولوی کا زیادہ ٹنڈورا پیٹ دیں. اور حاصل پور بہاولپور یونیورسٹی کی ہوں رہا تو باقی ادارے کی ہوں سارا جہان پتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ غیر فطری کام ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جوان بیٹی جیڑی ہے، بلکہ بچوں نے آخیا تے بچے جڑے جدوں بالغ ہو جان تو انہوں نے کلے کلے سوایا کرو، کٹھے نہ سوایا کرو. پھر ایک بالغ بچہ جڑا انہوں ماں دے نال بھی نہیں سونا چاہیے. بالغ بھائی جڑا انہوں بھੈਣ نال نہیں سونا چاہیے. ایک کمرے دے وچ تنہائی تو بچنا چاہیے. جوان بیٹی ہے تو باپ نو بھی تے بچنا چاہیے بھائی نو بھی تے کجا باقی بندے جڑے آ. تے ہن وہ ایک آدمی کو میرے نال گل کر رہا سی، انہوں نے کہا یار میں تے تھکیا ہونا. وہ تو اپنے والوں گل سنا رہا سا. میں جس ویلے گھر جانا نا تو میری ایک بیٹی ہے، پھر وہ میریاں ٹنگاں دباندی. میں کہا آ کام غلط کرتی ہے تے تو انہوں نہیں پتا ہوئے گا تو تینوں بھی نہیں پتا ہونا. میں کہا بارہ لیا کام جڑا نا یہ نہیں ہے ٹھیک. یہ جڑے واقعات تسی سوشل میڈیا تے دیکھ لیندے جی فلاں جگہ بھرا تے فلاں جگہ ماں، تے وہ ہوندا تو وہ کہندے جی یہ تے بچپن تے جمے ہی کٹھے آ. ٹھیک ہے نا. وہ پھر کردیاں کردیاں کتنے چل جاتا. اسلام نے یہاں چیزاں دی جڑی ہے نا وہ ایک دسی ہے. بہرحال وہ یہ چیز گمراہی بھی پھر حد تو بندہ جڑا نا ہو، یعنی ایک حد تک تو چلو گل ٹھیک، کسی بھی بیاہ نہیں کیتا تو اللہ واسطے نہیں کیتا. ہوں اگر دوسرا جڑا تو کام کرنے لگ پیا. دوسری طرف یہ ہے کہ تو ہوں ماں دے حقوق نہیں دے رہا، ہمسائے دے حقوق نہیں دے رہا، بھੈਣਾں بھراواں دے حقوق نہیں دے رہا. چنگا اللہ والا بن گیا تو ظاہر ہے پھر جہاد فی سبیل اللہ تب اگلی گل بن گئی ہے نا. ادھر کداں جائے گا؟ تو یہ جو اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جانا، ہونا تو اللہ کے لیے ثواب کے لیے ہی ہے نا. لیکن یہ بھی غلط ہے. تم نے طاغوت کو چھوڑ دیا ہے، وہ آزاد پھر رہا ہے، اس کو چیلنج کون کرے گا؟ دیکھیں سب سے زیادہ ثواب نماز کا کہاں ملتا ہے؟ مکہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 نماز کا ثواب کا چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ ہجرت کی ہے. اور مدینے آنے کے بعد آپ نے کتنی نمازیں ہیں جو خندق کے اوپر ادا کی ہیں؟ ہوتا مدینے چ بندہ کہندا یار اے نہیں میں کر سکتا جے میں ایتھے ہوواں تے 50,000 نماز چھڈاں. اچھا اگر وہاں کوئی آدمی یہ تصور رکھتا کہ یار اب میں 50,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر یہاں نماز پڑھوں، میں تے چلاں جی تسی سنبھالو آپ دی خندق میں لوں، تو اب ان میں سے کون ٹھیک ہے؟ وہی ٹھیک ہے جو نماز خندق پر پڑھ رہا ہے. بلکہ ایسے بھی مواقع آئے کہ نماز چھوڑ دی گئی، قضا کر کے پڑھی گئی، خندق کو نہیں چھوڑا گیا. اور رمضان کے روزے تھے جب بدر ہوئی ہے، رمضان کے روزے چھوڑ دیے گئے، جنگ کو نہیں چھوڑا گیا، جنگ کی گئی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب تبوک جا رہے ہیں تو کتنی نمازیں اور کتنے جمعے جو ہے وہ مسجد نبوی کے جو ہے وہ رہ جائیں گے.
وہاں پتہ نہیں کس حال میں پڑیں گے، پانی بھی وضو کے لیے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اب اس وقت طرز عمل کون سا ٹھیک ہے؟ ان کا جو مسجد نبوی کی محبت میں رہ گئے، ثواب کے لیے رہ گئے، یا وہ جو گئے تبوک؟ یہ بات ہے کہ اگر ایک اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نا کہ تاکہ جو ہے نا وہ پھر یہ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی اس کو رہبانیت سمجھ کر کرو، یعنی اللہ کا جتنا بھی قرب تم حاصل کر سکتے ہو کرو. یہ شاید تمہاری وہ نمازوں سے زیادہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ تمہیں اللہ کا قرب مل جائے. وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رستے پہ شہید ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا خون پہلے زمین پر گرتا ہے یا جنت میں اسے داخلہ پہلے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو وہ سورہ 25 نمبر آیت جو ہے اس میں وہ ٹاپ وہ جو میں نے کہا تھا کہ فکر و عمل کی بلندی وہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ سب رسول آئے، لہذا جان مال وسائل لگاؤ. اور اس کے مقابلے کے اندر فکر و عمل کی کجی یا پستی کیا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ ایک دھوکے میں آ جائے. اور وہ دھوکہ کیا ہے کہ ثواب یا تزکیہ نفس یا اپنا وہ جو جہاد میں نفس ہے اس کو وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ آگے لے جائے کہ پھر وہ جو جہاد طاغوت کے ساتھ ہے، وہ فرعون کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ ہے، کسی یزید کے ساتھ ہے، اس میں جو ہے وہ پھر وہ کوتاہی کرے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ. فرمایا بے شک ہم نے بھیجے تھے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر بنا کر ہم نے بھیجے تھے، نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ ہم نے ان میں نبی بھیجے، ہم نے ان میں کتابیں بھیجی، ان میں کچھ لوگ ہدایت پائے، اکثر فاسق ہو گئے، فاسق ہو کر مرے. کیا بتا رہا ہے اللہ کہ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیج دیا ہے اور کتاب نازل کر دی ہے اور یہ تمہیں صحیح لائن پر چلا رہے ہیں، یہ بات سمجھ لیں، صحیح لائن تمہیں دے رہے ہیں. وہ جو میں نے بتایا نا کہ یہ ہے سیدھا ٹریک، تو وہ تمہیں سیدھے ٹریک کے اوپر جو وہ لے کر جا رہے ہیں منزل کی طرف. یہ سمجھو کہ اس کے باوجود تمہیں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا اور ہم نے بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بھی، ان کو کتابیں بھی دی. پھر بھی ان کی نسل میں کچھ لوگ تو جو تھے وہ سیدھے چلتے رہے، ہدایت پر رہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن اکثر جو تھے وہ سیدھے نہیں رہے، وہ فاسق ہو گئے، ان کی فکر کج ہو گئی، وہ ٹیڑھے ہو گئے. وہ آگے سمجھ آ جائے گی. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم. پھر ہم نے انہی کے پیچھے بھیجا جو ہے اور بھی رسولوں کو، اور یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی. فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. اور ہم نے ان کو انجیل جیسی کتاب دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اور ان کی اتباع کرنے والے جو تھے ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور شفقت بھی پیدا کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے ان میں ہم نے شفقت اور نرمی بھی رکھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ شفقت اور نرمی کا نتیجہ کیا نکلا
وہ جدا کہتے ہیں نا کہ یہ نرم دل کا ہے، یہ سخت دل کا ہے۔ نرم دل والا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوتے جیسے میں نے کہا کہ ایک حد تک تو چلے جائز ہے، ہمارے لیے نہیں، ان کی امتوں کی بات کر رہا ہوں کہ چلے جی شادی نہیں کرتا میں، لیکن شادی تو میں نہیں کرتا کس لیے کہ میں اللہ والا بن کر رہوں گا، اللہ کے نام پر زندگی گزار دوں گا، یعنی اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دوں گا، اور ہو یہ جائے کہ میں زنا کرتا ہوا پکڑا جاؤں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ نکاح تو حلال تھا نا، یہ پھر جو ہے وہ نرمی کی وجہ سے تو آیا تھا اللہ کی طرف، تو وہ بہت ہی نرم ہو کے کسی اور پاس ٹور گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا داری سے لا تعلق ہوتا ہوتا جنگل میں نکل گیا، مانو بھی سٹ گیا، بچے بھی سٹ گیا، سارا کوئی لا تعلق ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر ہم نے رکھی تھی، لیکن وہ اس نرمی کی وجہ سے اللہ کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہوتے حدوں ہی پار ہونے لگ پائے، اور وہ رہبانیت ایک بدعت بن کر جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ پھر چل پڑی۔ وَالرَّحْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت کی وہ بدعت ہم نے اس طرح نہیں ان کو کہا تھا جس طرح انہوں نے جو وہ بنا لی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں لکھی تھی إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی رضا کا خیال رکھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ فما رعوها حق رعایتها، تو پھر وہ ان کی پابندی نہیں کر سکے، یعنی وہ پابندی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، پابندی تو پھر یہی ہے نا کہ جو ہے نا وہ چلے ٹھیک ہے میں شادی نہیں کی تو نہیں کی نا، تو لیکن پارسا تو رہوں نا، کام تو غلط نہ کروں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے کہ جی میں نے جو ہے نا وہ روزہ رکھا ہوا ہے، تو روزہ رکھا ہوا ہے تو چلو رکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں کہ لوگ کے کھان لاپ ہے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے پابندی رکھی ان کو تو ہم نے اجر سے بھی محروم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے اگر کسی نے ان قوموں میں اگر شادی نہیں کی تھی تو لیکن وہ پھر اپنی اس بات کے اوپر قائم رہا، اللہ کے لیے شادی نہیں کی تو اللہ والا بن کے رہا پھر۔ اور مایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں جو ایمان والے تھے ان کو تو ہم نے ان کا اجر دیا، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن کثیر ہو سی کہ جنہاں نے حلیہ تے بنا لیا، ٹرتے پے ادھر نوں لیکن پہنچے نہیں، رستے میں بھٹک گئے۔ اب یہ کس طرح بھٹکے وہ بھی بڑا عبرت والی بات ہے، لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اب یہ ایمان والے کون سے ہیں جن کو کہا جاتا ہے؟ یہ وہ جن کو کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے پابندی تے کی تھی، بہرحال جو کچھ بھی ہے سی نا اس کی پابندی کی تھی، وہ جو رہبانیت جائز حد تک تھی اس پر یہ قائم رہے تھے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے اسی طرح ڈرتے رہو، یعنی پہلے بھی تم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی اس طرف گئے نا، مطلب ایک تو بندہ جو ہے وہ فرض روزہ رکھتا ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ آگے نفلی شروع کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ زیادہ اس کی رغبت ادھر ہے نا، تو تم ادھر گئے۔ تو جس طرح تم جو ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف تمہاری رغبت رہی ہے، اسی طرح اس رغبت کو برقرار رکھو۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اب ایمان لے آؤ اس کے اس رسول پر۔ کس رسول پر؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ بھی رغبت وہی برقرار رکھو، رسول پر ایمان لا؟ مطلب یہ ہے کہ رغبت وہی رہنی چاہیے۔ کیا رغبت کا مطلب ہے؟
کہ یار اللہ نو جنہ زیادہ تو زیادہ راضی کر لئیے، لیکن طریقہ اب اختیار کرو اس رسول کا۔ اس رسول نے کیا بتا دیا کہ میری امت کی رہبانیت کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی وہ جو شادی نہ کرنی یا وہ جنگل میں نکلنا یا وہ کوئی اور دوسری چیزیں تیسری چیزیں نا، ان کو اب چھوڑ دو۔ اب تم اس رسول سے رہبانیت سیکھو۔ اور یہ رسول کون سی رہبانیت سکھا رہے ہیں؟ کہ طاغوت کو چیلنج کرو، وہ طاغوت کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ قائم کرو، اس کے لیے جان مال وقت صلاحیتیں لگاؤ۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس طرح تم پہلے ڈر رہے ہو۔ وآمنوا برسولہ، اور اب ایمان لے آؤ اس رسول کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ سے قرب کے طریقے یہ رسول تمہیں اب بتائیں گے۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اور اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے دے گا۔ یعنی پہلے بھی جو تم نے وہ رہبانیت اختیار کی ہوئی تھی اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا، وہ بھی محفوظ ہے۔ پھر اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہو اور جہاد کر رہے ہو اور طاغوت کو چیلنج کر رہے ہو، تو فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے دے گا۔ ویجعل لکم نورا، اور تمہیں ایک روشنی دے گا۔ یہ روشنی ایک تو وہ وہاں ملنی ہے نا، یہ روشنی ہے رہنمائی کی روشنی، یعنی رسول جو ہے نا ان کی اتباع میں، ان کے ساتھی بننے میں تمہیں ایک روشنی ملے گی جس سے تمہیں صحیح سمت جو ہے اس کا تعین کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تمشون بہی، اس روشنی میں تم جب سفر کرو گے تو پھر تم ملتان نہیں پہنچو گے، پھر تسی لاہور پہنچو گے، کیونکہ تسی لاہور کا ارادہ کر کے چلے ہو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جلدی کرو، اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا، لیٹ نہ کرو جتنا کہہ جائے۔ ویسے ہی موت کا کوئی پتہ نہیں کہ سوچتے موت آ جائے، شروع کر لو۔ وہ واقعہ ذرا دیکھ لیں میرا، وہ ایک آدمی توبہ کر کے، تو جب اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں فلاں جگہ پہنچتا ہوں، توبہ تو کر لی ہے، فلاں جگہ پہنچتا ہوں اور وہاں رہنا شروع کرتا ہوں، تو فلاں جگہ پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا، عمل کوئی کیا ہی نہیں۔ حدیث لمبی ہے لیکن آپ کو سنی ہوگی تو میں اسی لیے اشاروں میں سنا رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، پھر کیونکہ فرشتے دونوں آ گئے، جنت والے بھی دوزخ والے بھی، اللہ نے کہا کہ اس نے توبہ کی اور کتنا سفر کر لیا جہاں کا یہ ارادہ اس نے کیا تھا، تو سفر ماپو۔ حالانکہ وہ سفر تھوڑا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس حصے کو کہا کہ تو پھیل جا، اور اس کا طے شدہ سفر زیادہ تھا، اسی بنیاد کے اوپر اللہ نے اس کو مغفرت کر دی۔ جلدی کرو، ارادہ بنا کے گھر جاؤں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، جی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا جلدی کرو، اللہ تو مغفرت کر رہا ہے، کروا لو۔ تمہارا سانس نکل گیا تو بس پھر تسی کی کروانی۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی میں بتا رہا ہوں کہ کہیں اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ ہم سارے کے سارے کھڈے میں لے گئے، کیونکہ رہبانیت کی بات آ گئی نا، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو تو رہبانیت کے نام پر ہی رہا تھا، ایک حد تک وہ جائز تھا اور آگے وہ ناجائز بھی اس میں جو ہے وہ آ گیا۔ تو فرمایا کہ کہیں سارے ہی نہ اس طرح سمجھنے لگ جائیں، لہذا جو ہے وہ یہ ان پر واضح کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے پہلے تم رہبانیت جو ہے وہ تمہارے عمل کے اندر تھی اور تم اس پر قائم بھی جو ہے وہ رہے ہو، لیکن اب اس کو چھوڑ دو اور اس رسول کے ساتھی بن جاؤ، اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہی رہے گا، تمہیں اللہ کے فضل سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ وہ اہل کتاب کے ایمان والے لوگ جو ہے وہ سمجھ لیں، مخلص لوگ سمجھ لیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ،
کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اللہ سے کے فضل سے رہبانیت کی وجہ سے محروم کر دیا گیا ہے، لہذا ان کو وہ سمجھ لیں ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اسی لیے اس نے عطا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اب وہ رہبانیت اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اور وہ رہبانیت ہے طاغوت کو چیلنج کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جو میں نے کہا تھا کہ آج کا یزید تو اپنی جگہ ٹکا کھڑا ہے، ہم اس کو ووٹ بھی ڈال دیں، اس کو زندہ باد بھی مردہ آباد بھی جو ہے وہ کہہ دیں۔ آج اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اس کو نواز شریف کہتا کہ جی میری پارٹی شامل ہو جائے تو وزیر بنا دینا، انہوں نے کہندا زرداری کہ تمہیں میں تے صدر بنا دینا، آ جاؤ میری پارٹی شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے عمران خان کہندا کہ میرے جلسے چایا کرو، صافہ جھنڈے والا صافہ گل چ پا دینا، تے کی سمجھ دے ایمانداری نہ اپنے گھر جا کے سوچیو کہ وہ دے سامنے اتنا کھڑوندے بھی جداں یزید دے سامنے کھڑونا سی، یا یہ نال رل دے اپنی طرح۔ فرق تو یہ پیا ہے نا، یہی فرق پیا صرف اس وجہ تو کہ ساری دشمنی قتل حسین دی وجہ تو، یا 70 آدمیاں دی وجہ تو، واقعہ حرہ دی وجہ تو، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جیڑی دشمنی سی وہ سی اس منصب دی وجہ تو، یا اس حیثیت دی وجہ تو۔ تسی یہ سوچو ذرا کہ اگر اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نو ولیعہد نہ مقرر کر دے تو پھر بھی یہ لڑ دے وہ جا کے، حضرت حسین لڑ دے جا کے نہیں، تو پھر گل تو آ ساری بچوں، ٹھیک ہے نا؟ یا وہ استعفیٰ دے دینا، وہ کہندا یار میں چھڑ دیتا، تو وہ کہندا نہیں میری تو دشمنی تیرے نال آ نا، میں تو تینوں گھر بھی نہیں بہن دینا۔ اور یہ سمجھ لو یہ خون ہویا ہے، لیکن خون تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات دے کنا خون معاف کیتا، تمہیں پتا؟ قبیلیاں دی لڑائیاں ہوندیاں سی، جدوں انقلاب آ گیا، دین غالب ہو گیا، تو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاہلیت کے سارے خون جو ہے وہ باطل ہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے قبیلے کا خون معاف کرتا ہوں۔ اپنے قبیلے کا خون کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے قتل ہوئے ہیں میں آپ دے قتلاں نو معاف کردا، اور اگر یہ ہو جاتا تو حسین کے وارث بھی کہہ دیتے کہ چل یار کوئی نہیں، دین غالب ہو گیا نا حسین دی شہادت دے نال، تے وہ شاید وہ بھی کہہ دیں بیچارہ اسی معاف کیتا ہے حسین کا خون یا 70 آدمیوں کو۔ یہ اہمیت جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئی ہے، ہم اس نظام کے ساتھ تو ہم چلتے ہیں، اس نظام کو چلانے والوں کے ساتھ، اس کو سپورٹ کرنے والوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں، اور یہی وہ میں نے مثال دی تھی کہ شکار نکل گیا۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری رہبانیت جو ہے وہ جائز حدود میں تھی، لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنو، اب یہ رہبانیت جو ہے نا یہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، طاغوت کو چیلنج کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو، جس کے لیے سارے جو ہے وہ رسول جو ہے وہ آئے، جنہوں نے جان مال وقت صلاحیتیں جو ہے وہ لگائیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ بڑا جو ہے وہ فضل ہے اللہ کا کہ تمہیں یہ توفیق حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہیں جو ہے وہ معافی دے دے، بخش دے، عزت دے دے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس آج کی یہ جو 4 آیات ہیں نا اس کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔